جی تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا جہاد کیا ہوگا. تو اس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اپنی خواہشات سے ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف چلے جانا. اور یہ دوسرا سٹیپ کیا ہے اس کے بعد کہ اللہ کی راہ میں اس کا دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا، سر توڑ کوشش کرنا. اور یہ کس طرح سے ہوگی؟ جب ہم اپنے انڈیویجولزم سے باہر آ جائیں گے. وہ جیسے بات کی نا، آئی می مائی سیلف سے باہر آ جائیں گے. کیونکہ آئی می مائی سیلف میں تو جانور بھی جیتے ہیں. ہمیں امت وسطیٰ بنایا ہے. ہمیں ایک اور مقصد کے تحت بھی تخلیق کی گئی ہے، ہمیں کریٹ کیا گیا ہے اس امت کو. تو اب کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اس کے نظام کے بارے میں نہ صرف سوچنا ہے، بلکہ کچھ عملی کام اور کوشش بھی کرنی ہے. اور ہر مومن کی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور اگلی آیت دیکھیے. انفیکٹ آج کا جو سیشن تھا وہ یہیں سے سٹارٹ ہونا تھا، بٹ سنس وہ پیچھے والی آیت چھوٹ گئی تھی. یسألونک عن الخمر والمیسر. ایک بات ہم نے بہت شروع میں کی تھی سورۃ البقرہ کے مطالعے میں، کہ سورۃ البقرہ میں اگر ہم مضامین کو دیکھیں تو اس میں دو مضامین ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو احکام شریعت ہے، اور دوسرا ہے جہاد فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، یہ دو مین بائیفرکیشن ہے. احکام شریعت، جہاد فی سبیل اللہ. احکام شریعت کو فردر ڈیوائڈ کریں تو عبادات اور معاملات آئیں گے. ٹھیک ہے، عبادات اور معاملات احکام شریعت میں آ جائیں گے. اور جہاد فی سبیل اللہ کی فردر دو کیٹیگریز ہوں گی: انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور قتال فی سبیل اللہ، جنگ کرنا، جو ہم ابھی پچھلے آیات میں پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پہ اب احکام شریعت بھی ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں. رمضان کے بارے میں ہم نے پڑھا، حج کے بارے میں پڑھا، زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے پڑھا، نماز کے بارے میں پڑھا. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر معاملات کی بات بھی آگے آئے گی، جو فیملی لاز آئیں گے اور لین دین کے قوانین بھی آئیں گے. تو یہاں پہ ہے کہ مختلف اور طرح کے پرابلمز جو معاشرے میں ایگزسٹ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حرام حلال کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، دونوں الفاظ کو انڈر لائن کیجیے، خمر اور میسر. خمر ہوتی ہے شراب، اور میسر جوا. وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجیے ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے. اثم اور منافع کو بھی انڈر لائن کیجیے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور گناہ ان دونوں کا زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے سے. ٹھیک ہے، گناہ ان دونوں کا زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے سے. اور اگلی آیت کا حصہ دیکھیے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجیے جو زائد الضرورت ہو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات تاکہ تم غور و فکر کرو. تو بظاہر لگتا ہے کہ دونوں کا کیا لنک ہو سکتا ہے؟ ایک طرف خمر اور میسر کی بات ہے اور دوسری طرف ماذا ينفقون، خرچ کیا کریں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا لنک بنتا ہے. ہاؤ سب سے پہلی بات جو نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ مکہ کی زندگی کا بیک گراؤنڈ چیک کیجیے. اگر جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ مکہ کی زندگی کا اگر ہم بیک گراؤنڈ چیک کریں تو شراب جو ہے وہ تو بہت ہی کامن ڈرنک تھا جو استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، پانی کی طرح شراب پی رہے ہیں. تو یہی والی سچویشن تھی وہاں پہ بھی کہ پانی کی طرح شراب کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن اب کیا ہے کہ کیونکہ یہ شراب اور جوئے کے بارے میں جو کہ سوال کیا گیا، تو اب اس کا ابتدائی حکم ہو رہا ہے، پہلا حکم. ٹھیک ہے، یہ چیز پہلے نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پہ صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ ذہن جو ہیں وہ تدریجاً تیار ہو جائیں اس کی حرمت کو قبول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، بعد میں دو احکامات اور آئے اور تیسرے حکم میں قطعی طور پر شراب اور میسر کو حرام کر دیا گیا. آپ کو دو ریفرنسز لکھوا رہی ہوں، پلیز نوٹ کیجئے ان دونوں ریفرنسز کو. سورہ نساء آیت نمبر 43، دوسرا حکم آیا ہے اس میں شراب کو لے کر. اور سورۃ المائدہ ہے آیت نمبر 90، فائنل حکم آیا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو ابھی یہ والی آیات ہم پڑھے ہیں 219 سورۃ البقرہ کی، اس کے ساتھ ان دونوں آیات کو جس کے ریفرنسز لکھوائے ہیں ملا کے دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی ہے، اور پھر نا ایک کامنٹ جو ہے وہ آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق گروپ میں کر دینا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ٹاسک ہوگا. اچھا جی، دوبارہ سے آیت کے اوپر آئیے. تو وہ والی بات کہ پہلا حکم ہے وہ آپ سے خمر اور میسر یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. خمر کا مطلب ہوتا ہے خواہ میم را سے ہے ڈھانپ لینا، دوپٹے کو کہا جاتا ہے. تو ہر شراب وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. میسر کا جو روٹ ورڈ ہے وہ یا سین را ہے، یسر.
इन्न मअल उसरी युसरा, बेशक के तंगी उसर के साथ युसर है, यानी तंगी के साथ आसानी है। तो मैसर में भी युसर का रूट पाया जाता है। इसका मतलब है कि इजी मनी, जो जो बगैर मेहनत के हासिल हो जाए, वो वाली रकम। तो जुए के बारे में, एक जुए की तरफ इशारा है। तो उनके बारे में पूछते हैं। अब ये आयत खुद से नाजिल नहीं हुई, सहाबा इकराम ने सवाल पूछा है। पहले आयत नाजिल नहीं हुई। अब क्यों पूछा सहाबा इकराम ने ये सवाल, इसका भी एक सवाल उठता है। तो पिछली आयत से लिंक करें कि जब वो हिजरत की बात आई तो सहाबा ने अपना मुहासबा किया होगा ना, और सोचा होगा कि हम किस चीज से हिजरत करें, बिकॉज अभी तक ये चीजें मुआशरे का हिस्सा हैं, अभी तक ये चीजें खत्म नहीं हुई, तदरीजन चीजें खत्म हुई हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब अपना मुहासबा किया तो दो बड़ी चीजें जो इंसान को एडिक्शन देती हैं वो यही है कि एक तो सजा शराब है और दूसरा जुआ है। और साथ साथ देखिए कि हम अपना भी मुहासबा करते जाएं कि हमारी एडिक्शंस क्या हैं। क्या हम मैं अपना वक्त, अपना अपना पैसा, अपनी एनर्जी, तवानाई, सलाहियतें कहाँ लगा रही हूँ, किसी ऐसी जगह तो नहीं लगा रही जो अल्लाह को नापसंद हो। अपना मुहासबा भी कर लेते हैं और फिर हमें वहां से हिजरत करनी है बस, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार बनने के लिए ये जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया कि कुल फीहिमा, कह दीजिए इन दोनों में इस्मुन कबीर, गुनाह बहुत ज्यादा है, वह मनाफिउ लिन्नास, और कुछ फायदे हैं लोगों के। मैंने आपसे कहा था इस्म और मनाफे को अंडरलाइन कीजिए। वैसे तो इसका आम तर्जुमा किया जाता है वो ये है कि इसमें नुकसान ज्यादा है और फायदे कम है, इस तरह का तर्जुमा किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो इस्म का मतलब जो है वो गुनाह है, नुकसान नहीं है। तो नुकसान के लिए जो अल्फाज, जो लफ्ज आता है वो दर है, दर, दौद रॉ, उसका मुतजाद मुनाफा होता है। तो दर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, कुरान ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो इस्म ऐसा गुनाह है जिस पर सजा लाजिम हो जाए। तो मुनाफे की बात भी अल्लाह ताला ने की, जो कि एक लिटरल सेंस में अगर हम देखें तो प्रॉफिट को इंडिकेट करती है, क्योंकि जो ये लिक्वर का या शराब का कारोबार होता है, या इवन ये जो जुए का भी है, इसमें रकम बहुत ज्यादा हाथ में आती है। अभी आप देखें कि कितने वो गैम्बलिंग सेंटर्स इस तरह के दुनिया में मौजूद हैं, और ये इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, शराब की इंडस्ट्री है। तो ठीक है, अल्लाह ताला एक्नॉलेज करें कि कुछ फायदे हैं लोगों के लिए इसमें, मगर गुनाह का पहलू ज्यादा है। इस्मुहुमा अकबरु मिन नफीहिमा, ये अल्लाह ताला वर्डिक्ट दे रहे हैं, उनका फैसला है अल्लाह ताला का कि गुनाह ज्यादा है इन दोनों के फायदे से। अब देखिए कि जहाँ पे शराब और जुए वाली कंडीशन होगी जिन घरानों के अंदर, या जो लोग इसमें मुब्तला होंगे, वो डिप्रेशन में होंगे। बेसिकली कोई नॉर्मल लाइफ नहीं वो जी रहे होते, फिर खुदकुशियां, फिर बीमारियां, स्ट्रेस, बेहूदगियां, खानदानी इंतशार, एक्सीडेंट्स, तो इस तरह की बहुत सारी ना खराफात जो हैं वो शामिल हो जाती है, पूरी पूरी फैमिली सिस्टम तबाह हो जाता है। इवन जुए की लत में, शराब में मुब्तला होकर लोग ये भी नहीं सोचते कि वो जुए में क्या चीज लगा रहे हैं, बीवी बच्चे तक लगा देते हैं जुए में। तो इसलिए तो गुनाह का पहलू जो है वो फायदे से बहुत ज्यादा है। अब देखिए कि शराब और जुए में अगर कोई इन्वॉल्व हो जाए तो उसमें पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, ढेर सारा पैसा चाहिए होगा इसमें। जब पैसा जाया होगा, जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो जाया होना शुरू हो जाएगा, तो फिर इंसान हराम मीन से भी कमाएगा, पैसा कमाएगा। तो अब क्या है कि वो एक और अलग नुकसान करेगा अपने किरदार का। अब ये है कि अल्लाह ताला ने चूंकि कह दिया कि इन दोनों में तो गुनाह का पहलू ज्यादा है, तो तुम जाहिर है कि इशारा हो गया ना अक्लमंदों के लिए कि छोड़ दो इस बात को। कहा नहीं है हराम है, ये आप देख लीजिए कि इब्तिदाई हुक्म है, ये नहीं कहा हराम है बस छोड़ दो, बस इतनी सी बात करके छोड़ दिए। तो अब आगे ना, अब क्या है कि अगर वो लोग रुक गए हैं शराब पीने से या जुआ खेलने से, तो अब पैसा तो बचना शुरू हो गया है। अब पैसा बच गया है तो अब सवाल पैदा हो रहा है कि अब इसको खर्च कहाँ करें। तो आयत का अगला हिस्सा क्या कहता है, वो यसअलूनका माज़ा युनफिकून, और वो सवाल करते हैं आपसे कि खर्च क्या करें। कुलिल अफू, कह दीजिए जो जरूरत से जायद हो। यानी क्योंकि पहले भी हमने ये देखा कि 275 नंबर जो आई थी, जिसको हमने आयतुल बिर से भी कंपैरिजन किया था, उसमें भी था कि माजा युनफिकून, तो अल्लाह ताला ने कहा था जो भी खर्च करो वालिदैन के लिए, अकरबीन के लिए, और वो सारी लिस्ट हमने पढ़ी थी। अब दोबारा दोबारा सवाल पूछा है उन्होंने। दीन के मामले में अगर बार बार सवाल करें तो आपको वो बनी इसराइल की वो कहानी याद होगी ना, जो गाय का गाय के ज़बह करने का हुक्म आया था तो बार बार सवाल कर रहे थे, तो अपने लिए गाय को मुश्किल बना लिया था उन्होंने। तो अब कुछ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि क्योंकि दोबारा से सवाल पूछा है इसलिए अब शर्त कड़ी हो गई है। अल्लाह ताला ने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया, क्या कहा है, कह दीजिए कुलिल अफू, जो जरूरत से जायद हो। यानी कोई जो कुछ सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो रखो, बाकी दे डालो। वही चीज जो सहाबा इकराम ने की थी। वो एक मैं लेक्चर सुन रही थी, उसमें कहा कि साहब, एक बुक का तज़किरा हुआ कि सहाबी बनने का तरीका क्या है। तो कहते हैं किताब खोली तो सबसे पहले पेज पे लिखा हुआ था कि
सहाबी बनने का तरीका, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि अपनी जरूरत का सामान रखें, उसके बाद जितना भी है सब अल्लाह की राह में सदका कर दें, उसके बाद अगला सफर खोलिएगा। तो ये सहाबी बनने का पहला स्टेप है। एनी हाउ, जितना भी है कि जरूरत से जायद है, अपनी जरूरतें पूरी हो जाएं। कुछ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि अपनी जरूरतें पूरी हो जाएं, अपने घर वालों का की जरूरतें पूरी हो जाएं, और इस तरह से खर्च करें कि नफ्स पे शाख ना गुजरे। तो लाइक के और देखिए, ये चीज हमें इस चीज की, वो मटेरियलिज्म की जो बात आती है ना कि जमा कर करके रखिए, इस चीज की भी नफी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो तुम्हें जरूरत है वो रखो, जितना तुम्हारी जरूरत है। अब जरूरतें अब हमने डिटरमिन करी हमारी कितनी है और हमारी लग्जरीज कितनी है, इसके अंदर फिर एक वो लंबी बहस शुरू हो जाएगी। हाउएवर, क्योंकि पीछे नीचे अल्लाह ताला ने कह दिया ना, कदालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, कि अल्लाह ताला तो अपनी आयात इसी तरह तुम पे वाज़ेह कर देता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। तो गौर व फिक्र करो इस बात पे कि तुम्हारी जरूरतें कितनी हैं और तुम्हारी लग्जरीज कितनी हैं। सीरियसली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीजें हमारे घरों में रखी हुई हैं जिनको हमने 6-6 माह से, साल साल से देखा तक नहीं है, तो क्या वो हमारी जरूरतों में शामिल है, हालांकि हमने उन चीजों को बड़े चाव से खरीदा होगा। तो ये सारी चीजें हमें गौर व फिक्र करना, जनरली भी हमें अल्लाह ताला की आयत के ऊपर गौर व फिक्र करने की दावत दी गई है कि ऐसे अंधे बैरों की तरह मत आ जाओ, इन आयत के ऊपर गौर व फिक्र करो, क्या कहना चाह रहे हैं अल्लाह ताला, क्या तुम्हारा फायदा हो सकता है इसके अंदर, और फिर अपना आखिरत का फायदा भी। क्योंकि अगली आयत में देखिए, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में, ऐसा लगता है ये वाली आयत जो है वो उसी का हिस्सा है जो पीछे गुजर रही है। अगली आयत में फिर दुनिया वल आखिरा, आगे सवाल एक और आ गया, वो यसलूनका अनिल यतामा, वो आपसे सवाल करते हैं यतीमों के बारे में। यतीम कौन होता है? ऐसा नाबालिग बच्चा जिसका वालिद फौत हो जाए। कुल कह दीजिए इस्लाहुल लहुम खैर, इस्लाह करना, उनकी इस्लाह करना बेहतर है। वह यानी एक चीज, वो आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं, वो इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगी, फिर आज ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी। पहली चीज है कि उनकी इस्लाह करना है। इस्लाह क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम, और अगर तुम मिला लो उन्हें तो वो तुम्हारे भाई हैं। आपस में मैं ये नहीं मिला, क्या मिला लो ये भी अभी हमने देखना है। वल्लाहु यालमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह, अल्लाह ताला फसाद करने वालों को जानता है इस्लाह करने वालों से। यानी अल्लाह ताला फसाद करने वालों को भी जानता है अच्छे तरीके से, और इस्लाह करने वालों को भी जानता है। वलौ शाअ अल्लाहु लअनतकुम, और अगर अल्लाह चाहता तो वो तुम्हें मुश्किल में डाल देता। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक वो बहुत जबरदस्त है, खूब हिकमत वाला है। तो यतीमों के बारे में सवाल करते हैं, इसके बारे में एक बैकग्राउंड समझिए। बैकग्राउंड मैं आपके सामने रखती हूँ, उसके बाद हम दोबारा से आयत आयत को देखेंगे, तो फिर मुश्किल नहीं होगी इसको समझने में। इस ये जो आयत है ना, इसके नजूल से पहले कुरान में यतीमों के हकूक की हिफाजत के मुतल्लिक बार बार ना सख्त अहकामात आ चुके थे। यहाँ तक अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि यतीम के माल के करीब भी मत फटको, और ये कि जो लोग यतीमों का माल जुल्म के साथ खाते हैं वो असल में अपने पेटों में आग भरते हैं। तो इन सख्त अहकामात की बुनियाद पर वो लोग जो कफील थे, जिनके पास यतीम बच्चे थे, वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए। तो यहाँ तक कि उन्होंने उनका, अब एक फैमिली में, जैसे एक फैमिली में फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे भी वहां पे मौजूद हैं, एक किचन में खाना बन रहा है, उसमें यतीम बच्चे भी अगर शामिल हो गए हैं, तो यूजुअली तो यही वो है ना कि उसी किचन से वो भी खाएंगे। लेकिन अब खतरा क्या पैदा होगा कि यतीम के पास अगर माल है तो, और वो भी जो कफील है, जैसे हमने पहले भी थोड़ा सा देखा कि वो उसको इस्तेमाल कर सकता है जरूरत के तहत, लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे कि उसकी क्या कंडीशन होगी इंशाल्लाह सूरह निसा में भी। तो अब यहाँ पे है कि कहीं ये एहतमाल ना हो जाए, कहीं चांस ऐसा ना हो जाए कि उनका माल अपने माल के साथ शामिल हो जाए। तो इसकी इतनी ज्यादा फिक्र हुई, लोग इतने परेशान हो गए कि उन्होंने, यानी तकवा की ही बुनियाद थी, उन्होंने अब उनके किचन ही अलग कर दी। अब जब किचन अलग करें तो आप देखिए कि क्या होता है, उससे तकलीफ बढ़ गई ना। एक जगह पे एक खातून खाना है जो अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, फिर वो दूसरे किचन में जा रही है, वहां पे आग जला रही है, गैस तो थी नहीं, वहां खाना बना रही है, फिर इतना ज्यादा टाइम लग रहा है इस चीज के अंदर। देन 2-4 दिन इंसान में भी ये काम कर ले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ज्यादा रूटीन में ये चीज आती है तो इंसान बर्डनाइज फील करने लग पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि असल में सही तरीका क्या है। तो अल्लाह ताला ने कहा, फिर आप देखिए आयत को, वयसलूनका अनिल यतामा, वो आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं। कुल इस्लाहुल लहुम खैर, कह दीजिए उनकी इस्लाह करना उनके लिए बेहतरी है। यानी इस्लाह करने में क्या है कि उनका भला सोचें, उनको ये सोचें कि किस तरीके से इनकी तालीम और तरबियत की जाए, किस तरीके से इनको परवान चढ़ाया जाए।
सेकेंडली اس میں یہ ہے کہ ان کا مال ایسی جگہوں پہ انویسٹ کریں، ایسے حلال کاروبار میں لگائیں کہ ضائع نہ ہو، کیونکہ منی تو ڈی ویلیو ہوتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے دن گزرتے ہیں. تو جیسے جب وہ بڑے ہو جائیں اپنا مال کلیم کریں تو یہ نہ ہو کہ کفیل یہ کہے کہ سارا مال تو خرچ ہو گیا. تو اس طرح سے ان کی اصلاح کا مقصد ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کہا تم ملا لو انہیں، تو تمہارے بھائی ہیں، یعنی اگر تم ملا لو ان کا مال اپنے ساتھ شامل کر لو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیوں؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے تمہاری نیت کیا ہے. تم اصل میں فساد چاہتے ہو یا ان کی اصلاح چاہتے ہو؟ فساد کیا ہوگا کہ ان کا مال کھا جانا، جلدی جلدی اس طریقے سے کھا جانا کہ وہ بڑے ہو کے کلیم نہ کریں، یا ان کا اچھا مال جو یوز کر لینا، خراب مال اپنا ان کی جگہ بدل دینا. تو بہت ساری کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. تو یہاں پہ یہ جو مفسد اور مسلح کی بات ہے یہ نیتوں پہ آ رہی ہے انسان کی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ہی ڈالے رکھتا، یعنی کیونکہ وہ آیات آ گئی تھی، تم نے تو عمل کرنا شروع کر ہی دیا تھا ان وے اپنی طرف سے، تو وہ چاہتا تو انہی آیات کو، اسی حکم کو برقرار رکھتا. لیکن ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک کہ وہ بہت زیادہ زبردست ہے، اتھارٹی پوری ہے اس کے پاس، وہ چاہتا تو یہی حکم رکھ سکتا تھا. لیکن اس کی جو اتھارٹی ہے وہ اس کی حکمت کے تحت ہے. وہ جانتا ہے کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، وہ جانتا ہے کہ وہ جب حکم دے رہا ہے تو وہ کس حکمت کے تحت ہے اور اس میں انسانوں کا کیا فائدہ شامل ہے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عزیز عزیز کے ساتھ حکیم کی صفت جو ہے وہ آتی ہے ضرور. آگے دیکھیے اب، کیونکہ وہی والی بات جو میں نے کہی تھی کہ معاملات کے اوپر بھی بات آ رہی ہے، شرعی احکامات بھی آ رہے ہیں. اب جب یتیم بچوں کی یہاں پر بات ہوئی ہے تو یتیم بچوں کے ساتھ ایک اور چیز جو یہاں پہ ایڈ ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو یتیم بچے ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ ان کی والدہ سے شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بیوہ عورت ہے، تو یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو یتیم ہے وہ اپنی ایٹ لیسٹ اپنی ماں کے ساتھ ضرور ہوگا. ظاہر ہے ماں سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ تو ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا ایک بچے کا. تو یہ ایک کیفیت ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ اس ٹائم پہ رجحان اس طرح کا تھا کہ جیسے والد اگر مسلمان تھے، مسلمان ہو گیا ایک بچے کا اور والدہ اس کی مسلمان نہیں ہوئی، وہ مشرک رہ گئی، تو آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. تو اس سلسلے میں بھی اسپیسیفکلی اور جنرلی بھی سارے احکامات مسلمانوں کے لیے آ رہے ہیں. یہ سارے احکامات کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ امت وسطیٰ کو ہم نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جب اس کا قیام عمل میں آ گیا تو اب زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، یہ معاملات ہیں کہ کس طریقے سے تم نے زندگی گزارنی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک خاندان کا جو بنیاد پڑتی ہے وہ ایک مرد اور عورت کے تعلق سے ہوتی ہے، تو وہ تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے. اب یہاں پہ کہ کن لوگوں سے وہ تعلق کیا جا سکتا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، اور تم نکاح مت کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. تنکحو کو بھی انڈر لائن کیجیے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور البتہ مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں کتنی ہی اچھی لگے. یعنی مشرکہ عورت سے مومن لونڈی بہتر ہے، تم نے مشرکہ عورت سے شادی نہیں کرنی. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تنکحو کو بھی انڈر لائن کیجیے، اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور البتہ مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اور اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگے. اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ ہیں جو تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. کون؟ یہ مشرک لوگ، چاہے اگر تم ان سے نکاح کر لو گے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تمہیں اپنی جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے اذن سے. ویبین، اور وہ واضح کرتا ہے آیات ہی، اپنی آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑے. پیچھے کیا تھا؟ لعلکم تتفکرون 219 میں، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑے. اچھا جی، سب سے پہلے تو ایک وہ تن کے ہو اور تن کے ہو کے اوپر بات کر لیتے ہیں. پہلی چیز یعنی مردوں سے ہی مخاطب ہوا جا رہا ہے کہ مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ مشرکہ عورتوں سے تم نے شادی نہیں کرنی چاہے وہ تمہیں اچھی لگیں گی، کیونکہ اس سے بہتر ہوگا کہ تم ایک لونڈی سے شادی کر لو، لیکن ہونی وہ مومن چاہیے. تو مومن ہونا شرط ہے. چاہے تمہارا دل کا میلان کتنا ہی زیادہ، دل کا جھکاؤ کتنا ہی زیادہ اس خاتون کی طرف ہو گیا ہے جو مشرکہ ہے، تم اسے شادی نہیں کر سکتی. یہ حکم ہے. ولا تن کی ہو، وہاں پہ تن کی ہو اور یہاں تن کی ہو، اور نہ تم نکاح کر کے دو. یعنی کن کو نکاح کر کے دینا ہوتا ہے؟ مردوں کی طرف ہی حکم کی بات آ رہی ہے. نکاح کس کو کر کے دینا ہوتا ہے؟ اپنی بہنوں بیٹیوں کو.
تو اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ کیونکہ تم ولی ہوگے نا، تو وہ ولی ہونے کا آنسر جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے کہ کیونکہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو، یہاں تک کہ وہ یعنی اپنی بہن بیٹیوں کو بھی مشرک مردوں سے مت بیاؤ۔ ہاں اگر وہ مومن ہو جائے تو الگ بات ہے، کیونکہ البتہ غلام مومن بہتر ہے مشرک مرد سے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگے۔ اب نکاح کا مطلب ہم دیکھ لیتے ہیں جی جلدی سے، کہ مرد اور عورت کے درمیان اللہ کو گواہ بنا کر معاہدہ کرنا، جس میں وہ ایک دوسرے کے اوپر حلال ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ عزت اور عصمت کی حفاظت، حرام سے بچنا، سکون اور لطف حاصل کرنا، انسانی نسل کی بقا اور تربیت کے لیے ایک دوسرے کا ذمہ دار بننا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیے یہ جو تعلق ہے نا، یہ ایک قلبی تعلق بھی ہے، اور سب سے پہلے ایک تمدنی تعلق بھی ہے۔ تمدنی تعلق دیکھیے، سیولائزیشن کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ جب ایک مرد اور ایک عورت رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں اور اس سے ایک خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے، اور ایک خاندان کا ادارہ کسی بھی سیولائزیشن کی بیسک یونٹ ہے، سب سے چھوٹی اکائی اینٹ، اسی سے مل کے پھر معاشرے بنتے ہیں، اور معاشرے سے مل کے پھر قومیں بنتی ہیں، اور پھر اسی طرح چیز پھیلتی ہے۔ تو اگر تو یہ سچویشن ہوگی کہ غیر مسلموں سے نکاح کر لیا، ابھی امت کی ٹریننگ کی بات آ رہی ہے نا کہ نکاح کے احکامات میں ایک چیز اور مائنڈ میں رکھیے کہ بنی اسرائیل کے جو بگاڑ کی ایک بڑی وجہ تھی، بہت ساری وجوہات تھی، ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے مشرکہ عورتوں سے شادیاں کر لی تھی، اور مشرکہ عورتوں سے جب شادیاں کی تو پھر کیا ہوا اس کے بعد کہ انہوں نے پھر بتوں کی پوجا بھی کی، وہ قوم جو مسلمان قوم تھی۔ اسی طرح ہم اپنی مغل ڈائنیسٹی میں بھی دیکھیں تو ایک بادشاہ ایسا گزرا ہے جنہوں نے ایک ہندو عورت سے شادی کی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر یہ وہی بادشاہ ہے جس نے دین الہی بھی ایجاد کیا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ کہاں تک پھر فیصلے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ نکاح واقعہ ہی نہیں ہوتا، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ نکاح نہیں ہے تو کس طرح کا ریلیشن شپ ہے دونوں کا آپس میں، کوئی جائز ریلیشن شپ نہیں ہے۔ پھر مسائل میں کیا آ جائے گا کہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں انسان کر سکتا، آنے والی نسلوں کے ایمان کا مسئلہ ہے وہ کس دین پہ ہوں گے۔ پھر دیکھیں اس سے کیا ہوگا، دین کی بے حرمتی ہوتی ہے، دین کا مذاق بن جاتا ہے۔ اب ہمارے پڑوسی جو ملک ہے اس میں بہت زیادہ رواج ہے سیلیبریٹیز کے اندر، اب وہ کیا کہتے پھرتے ہیں، میری ماں ہندو تھی، میرا باپ مسلمان تھا، لیکن میرا مذہب انسانیت ہے، پھر وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ انسانیت کوئی مذہب ہو سکتا ہے کسی کا؟ تو یہ ہے کہ ان اے وے وہ انکار ہی کر رہے ہیں اپنے اپنے مسلمان ہونے سے، یا کوئی بھی کسی بھی اس کے ساتھ فیتھ کے ساتھ ریلیٹ ہونے میں۔ اس کے علاوہ شرک کی نجاستیں الگ ہیں، کیونکہ طہارت کے مسائل بھی پڑ جاتے ہیں بیچ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی تمہارا ایمان ختم ہے، تم کس طرح کے ریلیشن شپ میں ہو، وہ حرام ریلیشن شپ ہے۔ تو جب ایمان ختم ہے تو پھر تو نار ہی ہے نا، پھر لائک ایمان کے بغیر تو کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو آن دا کانٹری کیا پیچھے رہ جاتا ہے؟ پھر آگ رہ جاتی ہے۔ اور اللہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ تمہیں اپنی جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے باذنی، اپنے اذن سے۔ یعنی اگر تمہارا قلبی رجحان اتنا ہو چکا ہے کسی خاتون کی طرف یا کسی مسلمان خاتون کا مرد کی طرف، تو پھر اپنی اس خواہش کو قربان کر جاؤ، اس سے ہجرت کر جاؤ، اللہ کا حکم مانو۔ اللہ کا حکم مانو گے کیوں؟ وہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اس کے حکم پہ عمل کرو گے تو جنت اور مغفرت ملے گی۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو نصیحت پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ اس سبق کو یاد رکھیں خود بھی، دوسرا اپنے بچوں کی پرورش ان لائنز کے اوپر کریں کہ وہ اس طرح کی سچویشن میں اگر کسی ایسے معاشرے میں وہ جا رہے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ رہنا پڑ رہا ہے جہاں مشرکوں کے ساتھ بھی ایک کلوز نیٹ سوسائٹی ہے، ان کے ساتھ بھی، جیسے کہ انڈیا میں ہو سکتا ہے پاسبل، تو اپنے بچوں ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ حقیقت